बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान होंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं वो गौहर खान ही होंगे मुत्तफ़िका तौर पर? अगर ऐसा है तो फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल से बड़े सख्ती के साथ तरदीद करते हुए एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी क्यों की है और किसके साथ की है? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान आज फटक क्यों हुआ है? और आखिरकार ये चंद रहनुमा जो बच चुके हैं, उनके दरमियान भी इस वक़्त वो 2 ग्रुपों में डिवाइड क्यों हुए हैं? एक तो इसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे, वहीं साथ-साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ को जो एक बहुत बड़ा तारीख़ी आज उनको रिलीफ़ जो मिल चुका है, इसके पीछे कहानी क्या है? क्या होने वाला है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आने वाले दिनों में क्या इत्तेहाद होने वाला है और क्या नई खिचड़ी पक रही है? ये भी आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं तो यकीनन उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद बेहतर तरीके से रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो आप लोगों ने करना है। नाज़रीन, आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मरवत की जानिब से कल एक बयान जारी किया गया था। उनकी जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो दस्तबरदार होंगे, यानी पार्टी के चेयरमैनशिप से। और उसके बाद यूं ही उन्होंने ये बयान दागा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं वो तमाम जो हैं वो एक्टिव हो गए और उनकी जानिब से सख्ती के साथ शेर अफजल मरवत के इस बयान की तरदीद करने उन्होंने शुरू कर दी। और यूं शेर अफजल मरवत भी बड़े परेशान हो गए और उसके बाद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए बैरिस्टर अली जफ़र ने शेर अफजल मरवत की बात की उन्होंने तायद की। और तायद करने के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में 4 उम्मीदवार होंगे, जिसका हम बहुत जल्द एक आध नाम फाइनल करके उसका ऐलान करने वाले हैं। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने एक लंबी स्टेटमेंट उन्होंने जारी की। उसमें मुख्तसरन उन्होंने ये कहा कि जो कुछ मैंने कहा है वो मैंने अपने तरफ से नहीं कहा है और न तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को उनके ओहदे से मैंने हटाया है, बल्कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बैरिस्टर अली ज़फ़र उमर नियाज़ी के सामने जो बात की, वो मैंने मीडिया के सामने रख ली है। और लीगल टीम की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। नाज़रीन, इमरान नाज़रीन, इमरान खान का जो बयान है, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखने से पहले आप लोगों को बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले सेनेटर अली ज़फ़र ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो उम्मीदवार होंगे वो बैरिस्टर गौहर खान होंगे। और उनसे जब सहाफ़ियों ने पूछा कि ये जब बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि केयर टेकर के तौर पर पार्टी के चेयरमैन होंगे गौहर खान, तो उन्होंने कहा कि जब आप केयर टेकर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, सहाफ़ियों ने उनसे पूछा, तो फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपको कोई मुश्किलात पैदा की जा सकती है? उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जो हम फॉर्म सबमिट करेंगे उसमें चेयरमैन का लफ्ज़ ही होगा। यानी उन्होंने कहा कि इसमें बैरिस्टर गौहर खान के साथ हम केयर टेकर नहीं लिखेंगे। तो यानी आज इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुत्तफ़िका तौर पर गौहर खान को बैरिस्टर बाकायदा तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैनशिप के लिए बाकायदा इनका नाम फाइनल कर दिया है। यानी इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो गौहर खान ही होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा कहा गया था कि फौरी तौर पर उनके इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए कहा था कि फौरी तौर पर यानी 20 दिन के अंदर अंदर ही तहरीक इंसाफ को इलेक्शन करवाने होंगे और नए चेयरमैनशिप के का इंतखाब भी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साइफर केस के साथ साथ 190 मिलियन पाउंड और उसके अलावा दीगर केसेस में कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उनको अगर एक दो मजीद केसेस में भी नाअहल किया जाता है तो पार्टी की जो चेयरमैनशिप है वो अपने पास रखने में वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुगली खेल कर पतली गली से निकलने के लिए ये गौहर खान को उन्होंने चेयरमैन बनाया है। लेकिन इनके चेयरमैनशिप के लिए जो फाइनल किया गया है उस पर भी पार्टी के जो रहनुमा हैं वो डिवाइड है आपस में। वो भी 2 ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं।
اور باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں پارٹی چیئرمین کے عہدے کے معاملے پر تحریک انصاف کے رہنما 2 گروپوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ کہا تھا کہ 20 روز کے اندر، میں نے پہلے بتایا کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ لوگوں کو کروانے ہوں گے، لیکن اب جو ہے اس نام کے سلیکشن کے معاملے پر جو ہے تحریک انصاف کے رہنما ڈیوائیڈ ہو چکے تھے، لیکن علی ظفر کی جانب سے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ مجھے جو انسٹرکشن ملے تھے اسی حساب سے میں نے جو نام فائنل کیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے وہ میں نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ علی ظفر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی اصل پی ٹی آئی کے چیئرمین ہوں گے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ عمران خان کے ہم نے منظوری کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کی منظوری دے دی ہے، جو نام چیئرمین پی ٹی آئی نے بتایا وہی بیرسٹر گوہر خان کا ہی نام ہے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے بیرسٹر علی ظفر نے باقاعدہ کلیئر کر کے وہ بتا چکے ہیں، لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے جو وکیل ہیں لطیف خوسا کی بھی آج عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو چکی تھی۔ اس ملاقات کے بعد انہوں نے باہر نکل کر میڈیا سے جو بات چیت کی ہے اس میں بڑے تلخ خیز قسم کے انہوں نے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے -1 خبروں کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور چیئرمین وہیں ہی رہیں گے۔ یہ دو ٹوک انداز میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے واضح کیا کہ چیئرمین وہی ہوں گے جو آلریڈی موجود ہیں، یعنی وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ عمران خان ہی چیئرمین ہے، تو یہ کسی اور کو چیئرمین بنانے کی جو باتیں ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور سختی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بڑے اگریسو انداز میں عمران خان نے ان تمام افواہوں کی باقاعدہ انہوں نے تردید کی ہے۔ اور ناظرین، جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان ہی باقاعدہ چیئرمین شپ کے لیے باقاعدہ جو امیدوار ہوں گے انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ عمران خان ہی ہوں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ان کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہو چکی ہے۔ اس ملاقات میں عمران خان نے ان کو واضح کیا ہے کہ ممکن ہے کہ علی ظفر اور شیر افضل مروت کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، چیئرمین عمران خان ہی ہوں گے۔ یہ عمران خان نے خود واضح کیا ہے کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ وہ ایسی بات نہیں کرتے، کیونکہ کل میں نے بتایا کہ شیر افضل مروت نے یہ بات کی تھی، تو اس کے بعد آج عمران خان کے پاس یہ موقف لے کر پہنچ گئے اور لطیف خوسا کی جانب سے پوچھا گیا تو عمران خان نے اسے سختی کے ساتھ کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کہ وہ چیئرمین خود ہی ہیں، اس کے امیدوار بھی خود ہیں۔ لیکن اب سے کچھ دیر پہلے دوبارہ عمران خان کی ملاقات کے بعد جب لطیف خوسا نے یہ بیان انہوں نے داغا اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے، اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے بیان کے بعد لطیف خوسا کے بیرسٹر علی ظفر نے باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے متفقہ طور پر جو انٹرا پارٹی الیکشن کے امیدوار ہوں گے وہ بیرسٹر گوہر خان ہی ہوں گے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ چیئرمین کچھ اور کہہ رہے ہیں، پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان دھڑے بنے ہوئے ہیں، اور یہاں علی ظفر اور بیرسٹر گوہر خان جو ہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کیئر ٹیکر ہے، فلاں ہے، ٹھیک ہے، مشکل وقت ہے، اس وقت نکلنے کے لیے یہی گیم پلان جو ہے باقاعدہ ترتیب دی جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب مسلم لیگ نون کے اوپر بھی بہت زیادہ مشکل وقت آیا تھا تو پارٹی کی صدارت اس وقت شہباز شریف کے پاس آ گئی تھی، ان کی لک تھی، اور وہ آج بھی صدر ہی ہیں، اور اس کے بعد نواز شریف کو قائد بنایا گیا پارٹی کے اندر۔ تو خیر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد لطیف خوسئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ خاور ملائکہ کے بیان پر چیئرمین عمران خان نے بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے بڑی تکلیف دہ عمل میں انہوں نے کہا کہ لوگ اتنے بھی گر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، 6 سال بعد ان کو یہ چیزیں یاد آتی ہے، کیسز بھی کیے جاتے ہیں، اور جلاوطن بھی کیا جاتا ہے، اور پھر جیل بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح گرنا یہ کسی صورت جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ غیر مناسب ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے پری پلان طریقے سے کروایا جا رہا ہے۔ یہ ان کی جانب سے باقاعدہ یہ بیان آ چکا ہے۔ ناظرین، وہیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد تھے ان کو بھی آج ایک بہت بڑا ریلیف آج ان کو مل چکا ہے، اور آج نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کی سزا کو کالعدم کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کو بری کرنے کا باقاعدہ حکم جاری کر دیا ہے، اور آج ایک بہت بڑی ان کی فتح تھی نواز شریف کی، اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں بہت سے کیسز ایسے ہیں جو نواز شریف کے خلاف ایک ملی بھگت کے ساتھ تیار کیے جا چکے تھے، اور وہ بوگس قسم کے کیسز تھے، ان سے ان کو ریلیف ملنا بھی ان کا بنیادی حق ہے۔ اور ناظرین، ان سزاؤں کے آج بری ہونے کے بعد نواز شریف کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا ہے کہ آج جو ہی یہ
سزا معطلی کا جب فیصلہ آ گیا تو نواز شریف نے مختصراً انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑا تھا، اللہ نے ہی سرخرو کیا ہے۔ یہ آج انہوں نے مختصراً بات کی ہے۔ تو یوں اس وقت ان کیسز میں عمران خان نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے۔ اچھا، اس ریلیف ملنے کے پیچھے ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ نواز شریف کو باقاعدہ ان تمام چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی علم تھا کہ اب آہستہ آہستہ ان کو ریلیف ملنے والا ہے۔ اچھا، یہ ریلیف ملتا کیسے ہے؟ یہ ریلیف یوں مل جاتا ہے کہ دیکھیں، عدالتیں جو ہے وہ کام اپنا کرتی ہے کسی حد تک بہتر طریقے سے، لیکن جب عدالت کے اندر کیس کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ پارٹی ہار جاتی ہے۔ نواز شریف کے دور حکومت میں جب وہ اقتدار میں تھے یا پھر ان کو اقتدار سے نکالا گیا، جب ان کے اوپر مشکل وقت تھا نواز شریف کے اوپر اور تحریک انصاف بالکل عروج میں تھی، تو اس وقت ہوا کچھ یوں تھا کہ جو اس وقت کی نیب تھی وہ بہت زیادہ متحرک تھی، اور نیب کی جانب سے تمام چیزیں تیار کر کے بڑا ٹف ٹائم دیا جاتا تھا نیب کی جانب سے، اور وہ لڑتے تھے اور وہ ثبوت فراہم کرتے تھے، اور وہ باقاعدہ اس کیس کو اپنا کیس سمجھ کے لڑتے تھے، تو کیس لمبا چلتا تھا اور پھر مشکلات پیدا کی جاتی تھی اور عدالتوں کو پریشر میں لایا جاتا تھا۔ لیکن اب کی بار ہوتا یوں ہے، یہ اچانک فوری طور پر یہ ریلیف اس طرح مل رہا ہے کہ نیب جو متحرک کل تک تھی وہ اب دوبارہ جو ہے وہ معذور بن چکی ہے۔ نیب کے حکام اندر آ کے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ ثبوت فراہم کرنے سے انکار کرتے ہیں، تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نیب کی خاموشی جو ایک فریق کے طور پر کام کرتی ہے، اس کی خاموشی کی وجہ سے دوسری جانب نواز شریف کے وکلاء کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے کیس کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کرے اور یوں ریلیف فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ گیم ہے اصل میں۔ اور ناظرین، اور آگے جا کر ہونا کیا ہے؟ ہوگا یوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہیں باقاعدہ حکومت بنانے کے لیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور بات چیت کے ذریعے ہی ایک وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ بہت جلد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں آنے والے وقتوں میں کیسے آگے بڑھنا ہے اس پر بات کی جائے گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات کی جائے گی، اور تمام معاملات طے کرنے کے بعد آگے بڑھنے پر اتفاق رائے کے ساتھ بڑھنے کا کہا جائے گا۔ تو یوں آج جو ہیں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز کی جانب سے بھی، باقاعدہ پرویز اشرف کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ مخلوط قسم کی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہا ہے انہوں نے۔ تو یہ اہم ملاقات جو میں نے ذکر کیا ہے وہ ملاقات ہوگی، اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ جو ہلکی سی نوک جھوک کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہوگا، یہ مل کے آگے بڑھیں گے، اور انہوں نے مل کے ہی آگے بڑھنا ہے، اور دونوں نے انٹرٹین ہونا ہے، یہ دونوں کو پتہ ہے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اندازہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے تمام چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں، تو خاموشی سے ان کو انٹرٹین کر کے اپنے آپ کو بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیے، تو وہ اسی حساب سے ہی کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ کے بعد